بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الاحرام کے تمام واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہشام بن عبد المالک اموی خلافت کا 10واں خلیفہ جب تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 34 برس تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ اور بھائی عبد المالک کے عہد میں حج ادا کیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے تو طواف کے بعد جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی نیت کی تو وہاں زائرین کی بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اموی شہزادہ ہونے کے باوجود اور اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ بالآخر اس کے لیے ایک منبر لکڑی کا بنوایا گیا جو خاص اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ اس پر سوار ہو کر لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہی حجر اسود کو بوسہ دے سکے۔ بس وہاں پر موجود تجربہ کار معماروں کی مدد سے ہاتھوں ہاتھ یہ منبر تعمیر کیا گیا، جس پر سوار ہو کر ہشام بن عبد المالک نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر بھیڑ سے ذرا ہٹ کر منبر پر ہی بیٹھ گیا۔ اہل شام جو اس کے ساتھ حج کے لیے آئے ہوئے تھے شہزادے کے ارد گرد جمع ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک ملی شکل و صورت کے خوبصورت نوجوان وہاں آ گئے۔ وہ بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تھے۔ لوگوں کی نظر جو ہی اس خوبرو نوجوان پر پڑی تو یکا یک حجر اسود کی طرف راستہ بنانے لگے۔ لوگ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ حجر اسود اس نوجوان کے بالکل سامنے تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ ہشام بن عبد المالک جو دور منبر پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے قریب موجود لوگوں نے اس سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ ہشام نے حقارت سے کہا، میں اس شخص کو نہیں جانتا، نامعلوم یہ کون شخص ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اہل شام اس بات سے بے خبر رہیں اور کہیں یہ نہ جان لیں کہ یہ شخص کون ہے اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس بھیڑ میں ایک دلیر مومن مرد بھی تھا جو ایک شاعر تھا۔ اس نے جب ہشام بن عبد المالک اور لوگوں کی گفتگو سنی تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ فوراً بول اٹھا، انہیں کون نہیں جانتا؟ لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو دلیر مومن مرد نے وہیں کھڑے کھڑے اس شخص کی شان میں کچھ اشعار کہے جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، جن کا مفہوم یہ ہے، یہ تو وہ شخص ہے جسے بطحا کا سب علاقہ جانتا ہے۔ اس کو خانہ کعبہ، حرم اور غیر حرم سب جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے بہترین بندے کا بیٹا ہے، نہایت متقی، پرہیزگار، صاف اور پاکیزہ ہے۔ جب اہل قریش اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، مکارم و فضائل اس پر ختم ہیں، حیا سے اس کی آنکھیں نیچے رہتی ہیں اور لوگوں کی آنکھیں اس کے سامنے نیچے رہتی ہیں۔ یہ فاطمہ کا لال ہے، اگر تم ناواقف ہو تو سن لو، ان کے جد امجد پر نبوت ختم ہو چکی ہے، مخلوق پر ان کا عام احسان ہے، اسی لیے گمراہی و ظلم مٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے اور ان کا ہر حکم سرپہ مہر ہوتا ہے۔ اگر وہ کرم پر مائل ہو جائیں تو کوئی قوم ان کی ہمسری نہیں کر سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ اس کو بھی سمجھتا ہے، اور دین کا مفہوم تو قوموں نے اسی گھرانے سے سیکھا ہے۔ بس جیسے ہی اس دلیر مومن مرد نے اپنی ان اشعار کو مکمل کیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ طواف کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہ امام علی مقام امام سجاد حضرت علی بن الحسین المعروف حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ہشام نے امام زین العابدین کی شان میں اشعار سنے تو ایک دم آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ شاعر کو اسفان کی جیل میں بند کر دیا جائے، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے میں واقع تھی۔ بس اس کے سپاہیوں نے اس شاعر کو لیا اور اسفان کی جیل میں قید کر دیا۔ فرزوق کی شاعری کا چرچا پہلے ہی ہر سو پھیل چکا تھا، اب جو اس کو ہشام کے حکم سے قید میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو یہ بات حضرت زین العابدین تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے فرزوق کے پاس 12,000 درہم بھیجے تاکہ اس کی رہائی اور باقی معاملات میں کام آ سکیں، مگر اس دلیر مومن شاعر نے یہ کہہ کر وہ رقم لینے سے
انکار کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہا ہے اور اس میں میرا مقصد حق کی حمایت کرنا تھا، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے حق کے لیے تھا، اسی لیے مجھے اس کے لیے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ امام زین العابدین نے وہ رقم پھر سے روانہ کی اور ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری سچی نیت کا علم ہے، تم یہ میرا ہدیہ ضرور قبول کر لو۔ بس اس دلیر مومن دل مرد شاعر نے وہ رقم قبول کر لی اور پھر وہ اپنے اشعار میں حشام کی ہجوم کرنے لگا۔ ناظرین، حضرت زین العابدین کا نام اپنے دادا جان کے نام پر علی رکھا گیا۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت علی علیہ السلام کے دامن شفقت میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ میں معرفت کے منازل طے کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو خوف خدا سے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ الغرض آپ کے زہد و تقویٰ اور کثرت عبادت کے باعث آپ کو سجاد اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا وصال ایک پر اسرار معاملہ ہے، تو اس میں مختلف مکتب فکر کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا ماننا ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا اور آپ کو زہر دینے کا حکم اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے دیا۔ پھر یوں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک نے آپ کی شہرت اور لوگوں کے آپ کی طرف رجحان کو دیکھتے ہوئے حسد کیا اور پھر اس حسد کی آگ میں آپ کو زہر دے کر راستے سے ہٹا دیا، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا یہ چراغ بھی 57 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جبکہ واقدی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس روایت کو یوں نقل کیا ہے کہ جس کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ بس جو لوگ آپ کو زہر دے کر شہید کرنے کے قائل ہیں وہ اس بات کی دلیل کے طور پر اہم ترین حوالہ محمد بن جریر الطبری دلائل العامہ صفحہ 192 پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر حوالہ جات بھی تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے آپ کی وفات کے ساتھ زہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے نزدیک آپ کی وفات طبی ہوئی تھی، نہ کہ زہر کھانے سے ہوئی تھی۔ جبکہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس طرح نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی آپ کو زہر دے کر شہید کرنے کے حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کی۔ میرے کریم اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک طینیت اور نیک سیرت اہل بیت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔